جگ نالو لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک آج ہم اپنے جو ہے نا وہ قریبی دوستوں کے ساتھ زیارات مدینہ کے لیے نکلے ہیں. ویسے تو روز ہی آنا جانا ہوتا ہے مختلف فیملیوں کے ساتھ، لیکن آج کچھ اپنے بیلیوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ نکلنے کا تجربہ ہو رہا ہے. یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ جہنمی پہاڑ اس کو کہا گیا، دوستی پہاڑ، کالا پہاڑ اس کو کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس کو جہنمی پہاڑ کہنے کی، یہ ہے بھی مدینے سے باہر، حدود حرم سے بہت باہر ہے یہ پہاڑ. اور اس پہاڑ کو جہنمی پہاڑ کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ کافر آتے تھے مکے سے، یہودی جاتے تھے مدینے سے، اس پہاڑ کے اندر بیٹھ کر یہ پلان بناتے تھے کہ مسلمانوں پہ اٹیک کیسے کرنا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کیسے کرنا، ان کو تکلیفیں کیسے دینی ہے. تو اس لیے یہ حضور کے دشمنوں کو پناہ دیتا تھا. اس لیے حضور نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی پہاڑ قرار دیا. یہ جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. یہ سامنے آپ کو مسجد غمامہ نظر آ رہی ہے. غمامہ عربی میں یعنی بادل کو کہا جاتا ہے نا. یہاں پر نبی پاک نے بارش کی دعا کی تھی، نماز استسقاء ادا فرمائی تھی، اس لیے اس کو مسجد غمامہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید بھی پڑھائی ہے. نماز عید آقا علیہ السلام نے نماز عید سب سے پہلے اسی مقام پہ پڑھائی، مسجد غمامہ والی جگہ پر. یہ کھلا میدان ہوا کرتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہاں پر جو ہے وہ شاندار مسجد قائم فرمائی تھی. اور اسی مقام پر نجاشی بادشاہ کا جنازہ بھی نبی پاک نے پڑھایا تھا، یعنی جس کو غائبانہ جنازہ کہا جاتا ہے. اگرچہ جبریل امین نے ان کی میت کو سامنے لا کے رکھ دیا تھا، تو نجاشی بادشاہ کا جنازہ بھی آقا علیہ السلام نے اسی مقام پہ پڑھایا. عید کی نماز بھی آقا علیہ السلام اسی مقام پہ پڑھایا کرتے تھے. بارش کی دعا بھی آقا علیہ السلام نے اسی مقام پر کی تھی. اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہاں پر مسجد بنائی. اس کے ساتھ مسجد ابوبکر صدیق ہے، مسجد علی ہے، اور مسجد عمر ہے. مسجد جو صدیق اکبر ہے، وہاں پر صدیق اکبر اپنے دور خلافت میں نماز عید پڑھایا کرتے تھے، اس لیے اس کو مسجد صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور جو مسجد علی ہے وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان غنی کو 40 دن کے لیے محصور کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر نماز عید پڑھایا کرتے تھے. اور جو مسجد عمر ہے اس کی کوئی تاریخی ہسٹری نہیں ہے، یہ بعد میں ویسے بنا دی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، ورنہ تاریخی اسلام کے اندر اس کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں ملتا. ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جو مسجد عمر ہے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مورچہ تھا. یہ والی جگہ ذرا دکھائیں زوم کر کے، یہ مسجد عمر ہے. اچھا وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس بس کی دوسری سائڈ دیکھیں آپ، وہ مسجد علی ہے، وہ اوپر کی طرف وہ مسجد علی ہے. اور یہ پہاڑ پہ کچھ ملبہ وغیرہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اس کو گرایا تو نیچے پوری نا ایک دیواریں نکل آئی، تو اس طرف نیچے کی طرف وہ مسجد سعد بن عبادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو لوگ مسجد فاطمہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر کوئی ایسا مورچہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پہلے اس کا کہیں پر تذکرہ ملتا کہ حضرت فاطمہ کی مسجد ہو. یہاں پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مورچہ تھا. تو بس اس جنگ کا پس منظر یہ نکلا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی 3 طریقے سے. ایک تو یہ کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا، فرشتوں نے آ کے ان کے خیموں کو آگ لگا دی تھی. دوسرا یہ کہ اللہ نے زوردار آندھی نازل فرمائی، ان کے خیموں کے پرخچے تک اڑ گئے تھے، اور ان کی جو دیگیں چولہوں پہ رکھی ہوئی تھی وہ دیگیں الٹ پلٹ ہو گئے. اور تیسری یہ کہ ایک صحابی تھے حضرت نعیم یا نعیم، وہ قبیلہ بنو غطفان سے تھے، وہ اسلام لے آئے. تو انہوں نے حضور سے عرض کیا آقا اگر آپ اجازت دیں میں ان کو آپس میں نہ لڑوا دوں. یہودی بھی ان کو معزز سمجھتے تھے، کفار قریش بھی معزز سمجھتے تھے. یہودیوں کو جا کے انہوں نے کفار قریش کے خلاف بھڑکا دیا، کفار قریش کو جا کے یہودیوں کے خلاف بھڑکا دیا، وہ آپس میں ہی لڑ پڑے. تو اس طرح جب وہ آپس میں لڑ پڑے، مسلمانوں سے کیا لڑنا تھا، یوں مسلمانوں کو یہ شاندار فتح نصیب ہوئی. اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شاندار فتح عطا فرمائی. اس جنگ کے بعد پورے جزیرے عرب میں کسی یہودی میں مجال نہیں ہوئی کہ مسلمانوں سے جنگ لڑ سکے. اور یہ دفاعی جنگوں کی آخری جنگ تھی. اس جنگ کے بعد پھر کسی میں مجال نہ ہوئی کہ مسلمانوں سے پنگا لے سکے، منہ توڑ کے رکھ دیا. سبحان اللہ. ابھی ہم بیر غرض کی طرف جا رہے ہیں. یہ وہ مبارک کنواں ہے جس کے پانی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا. اور حضور نے وصیت کی تھی، فرمایا علی جب میرا وصال ہو جائے تو اس کنویں سے پانی کے 7 مشکیزیں لے آنا اور مجھے غسل دینا. تو یہاں سے پانی کے 7 مشکیزیں لے کر گئے تھے اور آقا علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا. اور یاد رہے یہ وہ مبارک کنواں ہے جس میں آقا نے اپنا لعاب دہن بھی ڈالا ہے، اس سے وضو بھی کیا ہے، اس میں شہد بھی ڈالا ہے. اور اکثر نبی پاک فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد پیدل وہاں سے چلتے خرامہ یہاں پہ تشریف لاتے اور اس کنویں پر آ کر صبح کرتے. بعد میں جا کے صحابہ سے فرماتے صحابہ آج میں نے بہشت کے کنویں میں سے کنویں پر صبح کی ہے. آئیے ہم اس کنویں تک پہنچ چکے ہیں، آئیے ہم آپ کو اس کنویں کی زیارت کرواتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.
سارے جگ نالو لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں